بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن پاک کی جس آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یا جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پوری پیچھے سے سورۃ فاتحہ پوری جو تھی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کو میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی تمام آیات کا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اب اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کیا سمجھا اور آپ کیا سمجھے ہیں وہ مجھ تک پہنچا دیں، تاکہ ہم سب کی اس ڈسکشن سے قرآن پاک کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا جو میں نے وہ مختلف تفاسیر سے اور لوگوں سے سنا ہے وہ یہی ہے، ایاک کا مطلب ہے کہ بس تیری ہی عبادت کرتے اللہ رب العزت رحمان اور رحیم کی۔ صرف اس کا جو ترجمہ میں نے ہے جس کی بڑی شدت سے مطلب مجھے یہ کہنا پڑے گا، ایاک صرف تیری ہی، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ عبادت تو ہوگی کہ بس تیری ہی عبادت، اور بس تیری ہی عبادت مطلب اس میں کسی بھی شرک کا شائبہ تک نہ رہا، ذرا سرا۔ اور یہی ایاک کا لفظ جو ہے وہ آگے استعانت کے لیے بھی آ گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ہر قسم کی مدد آ گئی، دنیاوی بھی ہے، دینی بھی ہے، رائے ہدایت کی ہے، جو بھی جس چیز میں مدد یا ہیلپ جو بھی ہم لفظ اس کے استعمال کریں گے وہ صرف اللہ رحمان و رحیم ہی سے ہم طلب کر سکتے ہیں، اور اسی سے مدد مانگ کر، اسی کی عبادت کر کر، اسی سے مدد مانگ کر پھر ہم زندگی کو اس ڈگر پہ چلاتے ہیں جو اس کا مقصود ہے اور جو اس کا مطلوب ہے۔ جو اس مدد اور اس عبادت سے اپنا رشتہ جوڑ لے گا وہ یقیناً دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس کو میسر آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔